استحکام پاکستان کی جب لانچنگ تھی تو فواد چودھری صاحب وہ منہ چھپا رہے تھے اپنا، تو کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ نے ان سے نہیں پوچھا؟ انہوں نے پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا، نہیں، ان کو تو بڑا شوق ہے ٹی وی پہ آنے کا. اور اب وہ نظر بھی نہیں آتے ٹی وی پہ. 15 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، کیا وجہ بنی پی ٹی آئی چھوڑنے کی؟ عثمان بزدار سے لے کے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے تک ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ ہو رہا تھا. عثمان بزدار صاحب وہ اس قابل نہیں تھے. عثمان بزدار میں کیا کیپیسٹی نہیں تھی، کھوکھا چلانے والا ہے، اس کو آپ ہیرڈز دے دیں چلانے کے لیے تو کس طرح چل سکتا. میں نے تو خان صاحب کو بھی ایگزیکٹ یہی ورڈز کہے تھے. میاں نواز شریف صاحب دوبارہ آ گئے ہیں، کیا ٹف ٹائم دے گی استحکام پاکستان نون لیگ کو؟ جو بھی الیکشن میں کھڑا ہوگا اس کو ٹف ٹائم ملے گا. کوئی نون لیگ کی طرف سے بھی سیٹ کی آفر ہوئی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد کوئی ووٹ بینک میں بھی آپ کے فرق پڑا ہوگا؟ بالکل فرق پڑا. دیکھیں سچ بات کرنی چاہیے. کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیے جائیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیجیٹل. ناظرین میرے ساتھ مراد راز صاحب موجود ہیں جنہوں نے اپنا سفر کا آغاز پی ٹی آئی سے کیا تھا اور 15 سال انہوں نے پی ٹی آئی میں گزارے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فیوچر کے کیا پلانز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، استحکام پاکستان آپ نے اب جوائن کر لی ہے تو فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ فیوچر کا یہ پلان ہے ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن کا بہترین رزلٹ آئے گا اور اس کے بعد جو بھی کر سکے جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا وہاں سے آگے چلیں گے. استحکام پاکستان پارٹی ہی جوائن کرنے کا ارادہ کیوں بنایا؟ کیونکہ سارے ہمارے پرانے ساتھی یہیں پہ تھے. استحکام پاکستان کے اندر 95% لوگ ایکس پی ٹی آئی ہیں، تو انہی کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا ہوا ہے، انہی کو ہم جانتے ہیں. کسی اور پارٹی میں جا کے بیٹھیں گے تو بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. سو اس لیے اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ ہیں اور پلس مائنڈ سیٹ ایک ہے، جدوجہد ایک ہے، نظریہ ایک ہے. سو اس لیے اس وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پی ٹی آئی میں ایک عرصہ گزارا ہے، 15 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، تو کیا وجہ بنی پی ٹی آئی چھوڑنے کی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے ملٹیپل جو اینڈ پہ فیصلے ہو رہے تھے، عثمان بزدار سے لے کے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے تک، تو میرے خیال سے ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ ہو رہا تھا میرے خیال سے. اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے آج دیکھ لیں کہ آج پی ٹی آئی کہاں پہ. کیا سمجھتے ہیں بزدار صاحب جو تھے، عثمان بزدار صاحب وہ اس قابل نہیں تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا اور ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ آپ بھی ان کی حکومت کے نیچے ہی رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہے پنجاب میں کہ جو حالات تھے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ عثمان بزدار کے ساتھ کوئی پرابلم تھی. عثمان بزدار میں کیا کیپیسٹی نہیں تھی. ایک بندے میں جب کیپیسٹی نہ ہو کہ آپ اگر دے دیں ایک کھوکھا چلانے والا ہے، اس کو آپ ہیرڈز دے دیں چلانے کے لیے تو کس طرح چل سکتا. میں نے تو خان صاحب کو بھی ایگزیکٹ یہی ورڈز کہے تھے. میں نے کہا جی ایک کھوکھا چلانے والے کو آپ نے ہیرڈز دے دیا کہ اب تم یہ چلاؤ تو دھماکہ تو ہونا تھا. میاں نواز شریف صاحب دوبارہ آ گئے ہیں اور ووٹ بھی ہونے جا رہے ہیں، کیا ٹف ٹائم دے گی استحکام پاکستان نون لیگ کو؟ میرے خیال سے جو بھی الیکشن میں کھڑا ہوگا اس کو ٹف ٹائم ملے گا. آپ دیکھ لینا کہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، جو بھی کھڑا ہوگا اس کے ساتھ الیکشن لڑائی تو پوری ہوتی ہے. آپ کو پتا کوئی نون لیگ کی طرف سے بھی سیٹ کی آفر ہوئی ہے آپ کو؟ نہیں، ابھی تک کچھ ایسے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اچھا، کچھ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد کوئی ووٹ بینک میں بھی آپ کے فرق پڑا ہوگا؟ بالکل فرق پڑا. دیکھیں سچ بات کرنی چاہیے کیونکہ میرے خیال سے کیونکہ پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی کافی ہے اور مگر یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے بھی لوگوں کے لیے کام کیے ہوئے ہیں، آپ نے لوگوں کے لیے ٹائم دیا ہوا اپنی زندگی کے ان کے لیے. سو اس لیے کافی لوگ آپ کے ساتھ بھی ہیں اور کافی لوگ آپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. سو اس لیے وہ تو الیکشن کا رزلٹ آئے گا تو پھر ہی پتہ لگے گا. آپ نے کافی عرصہ سیاست میں گزارا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیے جائیں گے؟ لڑنے دینے چاہیے. بالکل میں تو سمجھتا ہوں لڑنے دینے چاہیے. ہر ایک کو سیاسی حق ہے سر. ہر ایک کو بالکل پولیٹیکلی ہر ایک کو یہ اجازت ہونی چاہیے الیکشن لڑنے کی. سب میدان میں آئے، جو بھی بیسٹ فیصلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ کس نے ملک آگے چلانا. اچھا، استحکام پاکستان کی جب لانچنگ تھی تو فواد چودھری صاحب وہ منہ چھپا کے بھاگ رہے تھے یا منہ چھپا رہے تھے اپنا، تو کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ نے ان سے نہیں پوچھا؟ انہوں نے پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا، نہیں، ان کو تو بڑا شوق ہے ٹی وی پہ آنے کا. اور اب وہ نظر بھی نہیں آتے ٹی وی پہ. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا چکر ہے کیونکہ میرے سب پوچھتے ہیں کہ جی وہ پارٹی میں ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا جس دن پارٹی بنی تھی اس دن تو وہیں پہ تھے. اس کے بعد ان کا کوئی میسج چلا ہے، کوئی ویڈیو آیا اس طرح کا انہوں نے کہا جی میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے؟ کوئی نہیں آیا نا. ابھی تک تو بالکل بھی نہیں آیا. بالکل. سو اس لیے میرے خیال سے وہ پارٹی کے اندر ہی ہے. وہ ان کی چوائس ہے کہ وہ ٹی وی پہ آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے، یا میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں یا کسی اور چیز پہ. وہ ان کے اپنے بہت شکریہ. اینڈ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے عوام کو؟
میسج یہی ہے کہ ووٹ کے لیے سب نکلیں, اپنا رائٹ استعمال کریں ووٹ کا, اور جس کو بھی وہ بہترین کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں اس کو ووٹ ڈالیں. سب لوگوں کو پتہ ہے جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, سب کی ہسٹری ہے لوگوں کے سامنے, بڑے کم نئے کینڈیڈیٹس ہیں, سارے یوزلی پرانے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے ووٹ دیں اور استحکام پاکستان پارٹی کو ووٹ دیں. جی ناظرین, میرے ساتھ ڈاکٹر مراد راز صاحب موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.